قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإهلال الغنائم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یبین تعالی، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں تفصیل، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص نعمتیں عطا فرمائیں، من بین سائر الامم المتقدمہ، جو پہلی امتیں گزر گئی ہیں ان کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نعمتیں ملی ہیں. ان میں احلال الغنائم کہ اللہ نے حضور کی امت کے لیے اموال غنیمت کو حلال کر دیا، یعنی پہلی امتوں پہ مال غنیمت حلال نہیں تھا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ والغنیمت ہی المال الماخوذ من الکفار بایجاف الخیل والرکاب. غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو کافروں سے حاصل کیا جائے، گھوڑوں کو اور دوڑا کے، محنت کر کے، یعنی جنگ کر کے، جہاد کر کے. ایجاف الخیل والرکاب، سواریوں کو تھکا کر، یعنی جہاد کر کے جو مال حاصل ہو وہ غنیمت. والجزیۃ والخراج ونحو ذلک والفیء ما اخذ منهم بغیر ذلک، اور فیء اس کو کہتے ہیں جو کافروں کا مال ہے لیکن بغیر لڑائی کے حاصل ہوا، بغیر کسی جہاد. کل اموال التی یصالحون علیہا او یتوفون عنہا ولا وارث لهم، جیسے کہ وہ اموال ہیں کہ کافروں نے مسلمانوں سے صلح کر لی اور صلح کے بعد جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے تو وہ بھی فے کہلاتا ہے. یا کوئی کافر مر گیا اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا جو اس کا مال لیتا، تو اب وہ مال جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو منتقل ہوں گے تو وہ بھی فے کہلاتے ہیں. والجزیۃ والخراج ونحو ذلک، اور جو ان پر جزیہ قائم کیا جاتا ہے اور اس کو بھی اموال فے کہتے ہیں. اور اسی طرح خراج ہے کہ بھی جیسے کہ کسی علاقے کو آپ نے فتح کر لیا اور اس کے بعد آپ نے کافروں سے ایک طے کر لیا مسئلہ کہ بھئی تم سالانہ ہمیں اتنا کھجوریں دو گے، اتنی گندم دو گے، اتنی فلاں چیز دو گے، چلو یہ علاقہ سنبھالو، تم اب علاقے میں تم رہو گے ہمارے ماتحت، لیکن ہمیں خراج ادا کرو گے. اور یہ خراج اور جزیہ جو ہے یاد رکھیں یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ مسلمان پھر ان کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے مفت لے لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے تابع ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں سے مصالحت کر لی، تو اب ان کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کے ذمہ ہو گئی. یعنی اگر ان پر کوئی ان کا دشمن چڑھائی کرے گا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے. اس وجہ سے وہ جزیہ و خراج لیتے ہیں، بلا وجہ یہ ایسے ٹیکس نہیں ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اقوال مبارک میں یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ جب بوڑھے ہو گئے فرمایا چونکہ وہ کماتے نہیں ہیں، اب ان کی آمدنی نہیں ہے، لہذا ان سے جزیہ اور خراج نہ لیا جائے. اسی طرح بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے رعایت دے دی. ھذا مذہب الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی فی طائفۃ من علماء السلف والخلف، اور یہی مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھئی مال غنیمت وہ ہے جو جنگ کے بعد حاصل ہو، اور فے وہ ہے جو بغیر جنگ کے صلح میں مال مل جائے اور بغیر لڑائی کے مل جائے، چاہے وہ جزیہ ہے، چاہے وہ خراج ہے، چاہے وہ مال مصالحت ہے، یا کوئی کافر مر گیا اور اس کا وارث کوئی نہیں اور وہ مال بیت المال میں آیا ہے تو یہ سب فے کہلاتا ہے. اب دیکھیں اسی طرح یعنی آپ انشاءاللہ جب بھی آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے یا تفسیر ابن جریر پڑھیں گے یا جتنے بڑے بڑے مفسرین کرام ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنہوں نے قرآن پاک کی خدمت کی، جنہوں نے تفاسیر لکھ کے پورے عالم میں اللہ کے قرآن کو آسان فرما دیا. لیکن اتنے بڑے بڑے علماء یعنی جن کے علم کا ماشاءاللہ علم کے سمندر ہے، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی حوالہ دیں گے کہ امام شافعی کا مسلک یہ ہے، یعنی ائمہ کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں.
اتنے بڑے لوگوں کا، تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے لازماً کوئی دنیا کی کتاب آپ کھول لیں، یہ نہیں کہ یہ میرا یا آپ کا یا چند مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کہ جتنی آج تک اللہ کے قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب صحابہ کا زمانہ آئے گا تو پھر ان صحابہ کا حوالہ دیا جائے گا جو اس وقت مجتہد تھے اور جن کو فتوے دینے کا اختیار تھا۔ ان میں کون تھے؟ حضرت ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اسی طرح معاذ ابن جبل تھے، اسی طرح ابی موسیٰ الاشعری تھے۔ یہ بڑے بڑے اجلاء صحابہ جو تھے، پھر صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے مسائل۔ جیسے آج بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی، یعنی اب ابن کثیر خود کتنا بڑا عالم ہے، جیسے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے، اور صرف عالم نہیں، عالم بھی، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، جس نے حدیث میں بھی کتابیں لکھی، جس نے تاریخ میں بھی کتابیں لکھی، لیکن ائمہ اربعہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لازماً ان کو حوالہ نقل کرنا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، فلاں امام یہ فرماتے ہیں، اور یہ دراصل کام ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹے جھگڑوں سے نکال لے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ سطح پر لے جائیں اپنی رحمت سے۔ تو آپ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے کام ہوتے تھے، اپنے کام سے کام ہے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھو نا جی، جیسے حرم میں مثلا کام تفویض ہیں، ایک جماعت ہے جس کے میں پانی بھرنا ہے، ابھی ڈبے بھرو اور پانی لگاؤ، اسی طرح ایک جماعت ہے مثلا ان کے دن میں قالین بچھانا ہے، ایک جماعت ہے جن کے دن میں صفائی کرنا ہے، ایک جماعت ہے جن کے دن میں پنکھوں کی صفائی کرنا ہے، ایک جماعت ہے جن کے دن میں جتنے بجلی کے بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت مناظر لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کرنا ہے۔ اب ہر آدمی اپنا کام کرے گا تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، لڑائی بھی نہیں ہوگی، اور کام بھی وقت پہ ہوگا۔ اب اگر وہ اس کے کام میں دخل دے گا، وہ اس کے کام میں دخل دے گا، نہ کام مکمل ہوگا، لڑائی الگ ہوگی۔ یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھانے کی۔ تو اسی طرح دراصل میرے آقا کے زمانے سے لے کر بعد تک جتنا خیر القرون کا دور ہے، اور ان کے بعد پھر تابع تابعین کا دور ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ جن صحابہ کا کام قرآن کا حفظ ہے وہ اسی پہ بس زور لگاتے رہے، جس کا آدمی کا قرآن کی تفسیر پہ اللہ نے سینہ کھولا ہے وہ تفسیر قرآن پہ کام کرتے رہے، جن لوگوں کو اللہ نے حافظہ عطا فرما دیا حضور کی دعا سے، وہ حضور کی حدیثیں جمع کرتے رہے۔ کوئی کسی سے، اچھا کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو گیا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ اللہ رحمت فرمائے میرے بھائی پہ، اللہ رحم فرمائے اس سے غلطی ہو گئی، اور فوراً ایک دوسرے کو خبر کی کہ آپ نے اس مسئلے میں یوں فرمایا ہے اور مسئلہ یوں ہے۔ اسے سمجھ آ گئی، اس نے مان لیا، نہیں سمجھ آئی تو اپنی دلیل دے کے ان کو مطمئن کیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو محدثین کا کام ہے کہ حدیثوں کو جمع کریں۔ انہوں نے بالکل ایک ایک ائمہ اسماء رجال میں ایک ایک راوی کے احوال کو جانچ کے پرکھ کے، جیسے خالص سنار تیزاب کی اور آگ کی بٹھیوں میں ڈال کے کہتا ہے جی اب یہ کھرا سونا ہے، سب میل کچیل کٹ گئی۔ ان لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے نبی کے فرامین کو جمع فرمایا، اللہ ان کی محنتوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اب فقہا کا کیا کام تھا؟ فقہا کا کام یہ تھا کہ ان احادیث مبارک سے جو مسائل مستنبط ہوئے ہیں وہ مسائل نکال کے امت کے سامنے رکھیں کہ ابھی فرمان رسول یہ ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے۔ اسی کا نام ہوتا ہے فقہ، اسی کا نام ہے تفقہ۔ فقہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز ہے فقہ،
قرآن و حدیث کی سمجھنے کا نام فقہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر مسائل کا استنباط کرنے کا نام فقہ ہے۔ اللہ کے قرآن اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کے اور اس سے موتی نکال کے پھر ان کو ترتیب دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان لوگوں نے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین کہتے تھے، مثال دیتے تھے کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ بھئی ہمارا کام تو ایسے ہے جیسے ہم دوا خانے میں دواؤں کو جمع کر دیں، اور تمہارا کام ہے فیصلہ کرو کہ یہ دوا کس بیماری کے لیے ہے اور یہ دوا کس بیماری کے لیے ہے اور یہ دوا کس بیماری کے لیے۔ اب سب کا اپنا اپنا کام ہے، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے خدمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ والوں کے بغض سے حسد سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اب دیکھیں کتنا بڑا آدمی ہے ابن کثیر، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں ھذا مذہب امام الشافعی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ کیوں حوالہ دیتا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو کہے ہوئے؟ تو امام سب غلط ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ان اماموں کی، حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ لیکن یہ بات وہ کر سکتا ہے جس کا اللہ کی رحمت سے عقل بھی نہ ہو، دماغ بھی نہ ہو، دل بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، جو ان ساری نعمتوں سے محروم ہو جائے وہ ائمہ کو گالی دے گا، ائمہ کے شان میں گستاخی کرے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے، اور اللہ ہمیں تمام ائمہ محدثین، مجتہدین، فقہاء، علماء، اولیاء کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی ہے ھذا مذہب الامام الشافعی فی طائفۃ من علماء السلف والخلف، کہ یہ مذہب ہے امام شافعی کا، اور صرف ان کا نہیں بلکہ بہت بڑی ایک جماعت علماء کی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی۔ اب ان کی تحقیق کیا ہو گئی؟ قرآن میں تو ایک لفظ آ گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، لفظ آ گیا غنم۔ اچھا، اسی طرح آیا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى، وہاں لفظ آ گیا فے کا۔ تو اب تعریف کیا ہوئی غنیمت کی اور فے کی؟ کہ جو مال جنگ کے بعد، محنت کے بعد، لڑائی کے بعد حاصل ہو وہ غنیمت ہے، اور جو مال بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ فے ہے۔ جیسے کہ حضور پاک نے بڑی نذیر کا محاصرہ کیا، اللہ نے بغیر لڑائی کے مال عطا فرما دیا۔ اسی طرح کفار سے مصالحت ہو گئی، کفار کے ساتھ خراج طے ہو گیا، کفار مفتوح ہو گئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے، یا کوئی کافر مر گیا اور اس کا وارث کوئی نہیں تھا، مال بیت المال میں آ گیا۔ اب یہ ساری قسمیں کن کا کام ہے؟ جن کو اللہ نے فقہ عطا فرمائی ہے قرآن کی اور حدیث کی، کہ وہ یہ موتی نکال کے ہمیں دیں گے۔ لیکن بات قرآن کی ہے، بات اسی فرمان رسول عربی کی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنیمۃ وبالعکس ایضا۔ اچھا، اب دوسرا قول پیش فرما رہے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لفظ غنیمت ہے یا لفظ فے ہے، دونوں ایک ہے، یعنی اس کو غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور فے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لڑائی کے بعد جو مال ملے اس کو فے بھی کہہ سکتے ہیں، بغیر لڑائی کے جو ملے اس کو غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس اطلاق کا مال جو ہے دونوں پہ، اس لفظ کا اطلاق کبھی غنیمت کا اطلاق آ جاتا ہے اور کبھی فے کا اطلاق۔ اچھا، انہوں نے بھی کہا سے کہ قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ غنیمت اور فے یا فے اور غنیمت بالعکس کہنا جو ہے جائز ہے۔ وَلِهَذَا ذَهَبَ قَتَادَةُ إِلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْحَشْرِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ الْآيَةُ قَالَ فَنُسِخَتْ آيَةُ الْأَنْفَالِ تِلْكَ وَجُعِلَتْ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ یہ سورۃ الانفال کی آیت جو ہے یہ ناسخ ہے۔ کس آیت کی ناسخ ہے؟ جو آیت سورۃ الحشر میں ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ، وہ کہتے ہیں بس وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہی حکم رہے گا مال غنیمت والا۔ اب ان کی تقسیم کیسے ہوگی کہ 5واں حصہ الگ کر کے 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ 5واں حصہ جو ہے للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، بس۔ لیکن حضرت قتادہ کا یہ قول جو ہے ائمہ کے نزدیک راجح نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ناسخ وہ آیت ہوتی ہے جو بعد میں آئے، وہ پہلے حکم کو منسوخ کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ناسخ جو ہے وہ پہلے آ جائے اور منسوخ حکم جو ہے وہ بعد میں آئے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو پہلا عمل جو ہے توجہ الی المسجد الاقصیٰ، اس کے بعد حکم آیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب پہلا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ یا تہجد کا حکم تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا الی آخر، آخر میں آیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پہلا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ یا جیسے روزے کے اندر پہلے احکام تھے کہ اگر رات ہے تو رات کو بھی میاں بیوی کا ملنا جائز نہیں تھا، یعنی جیسے دن میں میاں بیوی روزے میں نہیں مل سکتے تھے، اسی طرح ابتدائے اسلام میں ابتدائے احکام میں رات کو بھی میاں بیوی کا ملنا منع تھا، لیکن بعد میں اللہ نے حلال کر دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے مہربانی فرما دی، تو پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے، یاد رکھنا، پہلا حکم جو ہے وہ ذکر ہی نہیں ہوتا، بات کو سمجھا کریں۔ اب جیسے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن مسجد اقصیٰ والا حکم کہاں ہے؟ کسی آیت قرآن میں ہے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہو کہ نماز مسجد اقصیٰ پڑھو؟ سارے قرآن میں ایک آیت آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اچھا اب یہی حکم دلالت کر رہا ہے کہ وہ پہلا حکم جو منسوخ ہوا ہے، حکم تھا تو منسوخ ہوا ہے نا، اگر حکم نہ ہوتا تو منسوخ نہ ہوتا۔ اس لیے ایک حکم کو جب ذکر کرتے ہیں تو پہلا خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اب آپ رخ کریں کدھر؟ مسجد الحرام کی طرف۔ تو اس کا معنی ہے کہ پہلے حضور مسجد الحرام کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ اچھا اب جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پہلے کو منسوخ ہو گیا، تو یہیں سے سمجھ آ گیا کہ پہلا حکم بھی اللہ کا تھا، کیونکہ اگر وہ حکم اللہ کا نہ ہوتا تو نبی کیسے عمل کرتے؟ اور اللہ کے نبی کو دوسرا حکم دینے کے بجائے کہہ دیا جاتا جی آپ پہلا کام جو کریں وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے تو یہی دوسرا حکم اس پہلے حکم پہ دلالت کر رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے حلال کر دی تمہارے لیے عورتیں اور ان کا جماع جو ہے رات میں، جس کا معنی ہے کہ پہلے حلال نہیں تھا۔ اگر پہلے حلال ہوتا تو حلال کر دینے کا کیا معنی؟ کہ میاں بیوی تو عورت تو ویسے بھی خاوند پہ حلال ہے، لیکن یہاں یہ کہنا کہ ہم نے حلال کیا رات کو، تو اس کا معنی ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ حلال نہیں تھی۔ تو اب حضرت قتادہ جو فرماتے ہیں کہ آیت انفال جو ہے ناسخہ ہے آیت الحشر کی، بھئی آیت الانفال پہلے آئی ہے، یہ تو واقعہ بدر کے بعد ہے، اور آیت الحشر آئی ہے واقعہ بنی نذیر کے بعد، وہ آیت بعد کی ہے، یہ آیت پہلے کی ہے، یہ کیسے اس کی ناسخ بن سکتی ہے؟ اس لیے حضرت قتادہ کا قول مفسر نقل فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْغَنَائِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لِلْمُجَاهِدِينَ وَخُمْسٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ۔ اب اموال غنیمت کا خمس جو ہے ان کا ذکر ان آیت میں آ گیا، باقی 4 جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ وَهَٰذَا الَّذِي قَالَهُ بَعِيدٌ، اس لیے مفسر کہتا ہے کہ حضرت قتادہ کا یہ کہنا جو ہے یہ قول جو ہے بعید ہے، یہ قول راجح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر وتلك نزلت في بني النضير ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب
ومن يفرق بين مال الفيء والغنيمة يقتل كذا في أموال الفيء وهذه في الغنائم ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول لا منافاة بين آية الحشر وبين التخويص إذا رآه الإمام والله تعالى أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تجزیہ کریں. یہ علماء کا کام ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نازلت بعد وقعت بدر، یہ تو جنگ بدر کے واقعے کے بعد آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خود فرما دیا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. یوم الفرقان کیا ہے؟ یوم بدر. تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی بدر کے بعد. وَتِلْكَ، اور وہ جو آیت ہے سورۃ الحشر میں، نزلت فی بنی النذیر، وہ تو بنی نذیر کا جب حضور نے محاصرہ کیا تھا یہودیوں کا، تو وہ آیت نازل ہوئی. ولا خلاف، اب کہتا ہے مفسر کے علماء سیر جو ہیں، علماء مغازی جو ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی سیر پہ مغازی پہ، کاتبتاً ان سب کا اتفاق ہے کہ ان بن النذیر بعد بدر، کہ بنو نذیر کا جو قصہ ہے وہ بدر کے بعد ہے. وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَشُكُّ فِيهِ وَلَا يَرْتَابُ، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. لہذا حضرت قتادہ کا یہ قول صحیح نہیں ہے کہ یہ آیت ناسخہ ہے، یہ قول صحیح نہیں. اب فرماتا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فَمَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَعْنَى الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، اب جو علماء فے اور غنیمت کے معنی میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آیت الحشر جو ہے وہ اموال فے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آیت انفال جو ہے یہ غنیمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کوئی ناسخ منسوخ نہیں. اس کا تعلق اموال فے سے ہے، اس کا تعلق مال غنیمت سے ہے. وہ بھی آیت محکمہ ہے اور یہ بھی آیت محکمہ ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے. وَمَن يَجْعَلْ أَمْرَ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ رَاجِعًا إِلَىٰ رَأْيِ الْإِمَامِ، اور جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ غنیمت اور فے کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت جو امام ہیں یعنی اللہ کا نبی موجود ہے، یا اس کے بعد حضور کے خلفاء ہیں، یا اس کے بعد جب جنگ ہو تو جو مسلمانوں کا امام امیر ہے اس کی رائے کے مطابق ہے، وہ کہیں گے لا منافات بین آیت الحشر و بین التخویص. وہ یہ کہتی ہیں کہ آیت حشر بھی پڑھو اور آیت انفال بھی پڑھو تو ان میں کوئی تضاد و تعارض نہیں ہے. فرق صرف اتنی بتا دیا گیا کہ ایک مال لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک مال بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے. جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیں کہ اللہ نے یہاں 5ویں حصے کا تو ذکر کر دیا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، لیکن 4 حصوں کا ذکر نہیں. پانچویں حصے کی تو اللہ نے اس آیت میں تفصیل بیان کر دی کہ 5واں حصہ کیسے تقسیم کریں گے، یعنی اللہ کے رسول کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. لیکن وہ 4 حصے کہاں گئے، ان کو کیسے تقسیم کریں، ان کا تو ذکر ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کے اسی قرآن کو، جن کو اللہ نے قرآن کی فقہ عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ نے تفقہ فی کتاب اللہ نصیب فرمایا ہے، انہوں نے اسی ایک لفظ سے سمجھا. انہوں نے کہا یہ تو کھلی بات موجود ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا تو مانا یہ ہے وہ تو تمہارا ہے، صرف 5واں حصہ یوں تقسیم کرو، باقی 4 مجاہدین کو دے دو. وَاَنَّمَا غَنِمْتُمْ میں وہ تو حکم موجود ہے، واضح ہے کہ مال جنگ کرنے کے بعد مجاہدوں کا ہے. اب 5واں حصہ ان سے نکالنا تھا تو اس کی اللہ نے تفصیل بیان فرما دی. ان 4 کی تفصیل بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو واضح ہے کہ تمہارا ہے، وہ تو واضح چیز ہے کہ تمہارا ہے ہی ہے، تو وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تَوْكِيدٌ لِتَخْمِيسِ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ حَتَّى الْخَيْطِ وَالْمَخِيطِ. قال الله تبارك وتعالى وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظلمون.
اللہ پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے سب بالغ غنیمت ہے۔ اس لیے تاکید ہو گئی کہ یہ جو خمس ہے کل قلیل و کثیر، وہ چاہے زیادہ ہو مال یا تھوڑا ہو، ان کا 5واں حصہ نکالنا ہوگا۔ حتی الخیط والمخیط، کیا مانا یعنی سوئی دھاگا بھی ہو تو وہ بھی غنیمت کا ہے، کیونکہ غنیمت کے مال میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غنیمت کے مال میں سارے مجاہدین کا حصہ ہے، تو جو خیانت کرے گا نعوذ باللہ وہ تو سب کی مال کی خیانت کر رہا ہے۔ اسی لیے مدرسے کا مال، چندے کا مال، یتیم خانوں کا مال، رفاہی اداروں کا مال یہ بڑا خطرناک، اس کا بڑا احتیاط کرنی چاہیے، کیوں ہزاروں لوگوں کا چندہ اس کے اندر ہے، اگر خیانت کرے گا تو لاکھوں لوگوں کے مال میں خیانت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن یغلل، غلول کہتی ہیں خیانت کرنا مال غنیمت میں، یاتی بما غل یوم القیامہ، اب جب قیامت کا دن ہوگا تو جو اس نے چوری کی تھی وہ اٹھا کے اللہ کی دربار میں کھڑا ہوگا، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ ہمارا حشر خیر پہ فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بچا لیں، اللہ فتنہ قبر سے بچائیں، اللہ عذاب حشر سے بچائیں، اللہ سرکار دو عالم کی محبت میں زندگی نصیب فرمائیں، اور حضور کے حشر میں بھی شفاعت نصیب فرمائیں، اور حوض کوثر پہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر اپنی رحمت سے عنایت فرمائیں۔ تو یہ وہ دن بڑا جو ہے بڑا شدید ہے، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، اور اس کی تفسیر بھی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ جب حضور نے یہ آیت پڑھی، حضرت جابر سے بھی روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ سے بھی روایت ہے، حضور نے فرمایا حل تدرون ما اخبارها، آپ نے فرمایا میرے صحابہ قرآن جو کہتا ہے کہ اس دن زمین خبر نہیں دے گی، جانتے ہو کہ زمین کی خبر کیا ہے؟ ما اخبارها، اللہ ورسولہ اعلم، یہ ہے ادب، یہ ہے مقام ادب۔ تو حضور نے فرمایا کہ اخبار یہ انت شہد علی کل عبد و امۃ، کہ قیامت والے دن زمین کا ذرہ ذرہ جو ہے، ٹکڑا ٹکڑا جو ہے گواہی دے گا کہ فلاں بندے نے مجھ پہ زنا کیا تھا، فلاں بندے نے مجھ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، میرے اوپر بیٹھ کے تو بہتان باندھے تھے، میرے اوپر بیٹھ کے سازشیں کی تھی، میرے اوپر بیٹھ کے اس نے منہ کالا کیا تھا، جرائم کیے تھے، زمین گواہی دے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر گناہ ہو تو ڈرو، ایک تو اللہ دیکھنے والے ہیں، اور دوسرا جہاں جہاں گناہ کر رہے ہو ذرہ ذرہ گواہ ہوگا قیامت۔ اب تو اپنا یاد رکھے نا جی، آدمی پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کیا بھائی، کوئی اللہ کے آگے کیا چیز بھائی؟ ابھی نہیں دیکھا ہے آپ کے یہاں بھی چور چوری کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، گاڑی توڑتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، پولیس والے آتے ہیں پاؤڈر کھینچتے ہیں تو ان کا باقاعدہ ہاتھوں کا نشان جو ہے اتار لیتے ہیں۔ یہ اگر ایک انسان کو اللہ نے اتنی عقل دے دیا ہے تو جو خالق انسان ہے وہ تو جو چاہے فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، قرآن نے جو فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، قیامت والے دن زمین اپنے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال کے پھینکے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وہ بوجھ کیا ہیں؟ علماء نے فرمایا بَوْتَاهَا وَكُنُوزَهَا وَدَفَائِنَهَا وَأَفْلَازَ كَبِدِهَا، وہ بوجھ ایسے ہیں کہ جب تک بندہ زندہ ہے وہ زمین کے اوپر بوجھ ہے، اور مرنے کے بعد زمین کے پیٹ میں بوجھ ہے، اور قیامت والے دن یہ سارے بوجھ نکال کے زمین باہر پھینکے گی۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سونا چاندی سب باہر پھینک دے گی۔ اس وقت چور دیکھے گا، کہے گا ہائے اسی سونے کے لیے میں نے ہاتھ کٹوایا تھا، دیکھو آج تو پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ جس نے یتیموں کا مال کھایا تھا وہ کہے گا یار دیکھو آج اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہم نے اسی لیے یتیموں کا مال کھا کے جہنم خریدی، ہم نے اسی لیے قطع رحم کیا،
ہم نے اسی لیے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، آج دیکھو پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پوچھنے والا نہیں، ہر چیز زمین نے نکال کے باہر پہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں کہ اللہ سے ڈرا کریں. ایک تو ہم کوئی چیز جو ہے وہ میرے اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. لاکھ تم پردے ڈال کے گناہ کرو لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد صرف سنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں اللہ حکم دیں گے وہ مہر اس کی زبان پہ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن ان کے جلد چمڑا جو ہے وہ بھی بولے گا، تو زمین بھی بولے گی، ہر چیز ذرے ذرے کی گواہی دے گی. اس لیے جب گناہ کرو یہ نہ سمجھا کرو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، یا میرے خلاف جی کون گواہ ہے کہ کل گواہ دے گا، وہ تو اللہ کی زمین گواہ ہے اور ذرا ذرا گواہ ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ کہیں فرض پڑھو تو سنت دوسری جگہ جا کے پڑھو، نفل تیسری جگہ جا کے پڑھو، کہ جتنی زمینوں پہ دیا تھا اللہ کی عبادت کرو گے تو قیامت میں وہ سارے ٹکڑے گواہی دیں گے تیرے ہاتھوں کہ یا اللہ تیرے بندے نے خالص تیری رضا کے لیے سر جھکایا تھا، خالص تیری عبادت کے لیے اس نے آ کے ماتھا رگڑا تھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المال میں داخل ہوتے اور بیت المال سے مال غریبوں کو تقسیم کر دیتے، فارغ ہوتے تو فوراً 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر مخاطب ہو کے کہتے کہ زمین قیامت والے دن گواہی دینا کہ علی نماز پڑھ کے ہی جا رہا ہے، جو کچھ تھا اللہ کا تھا میں نے دے دیا، علی کے پاس تو کچھ نہیں ہے نا، تاکہ قیامت والے دن تو میری گواہی دے سکے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت فرمائے کہ اللہ پاک ہر چیز دیکھنے والے ہیں، اور مال غنیمت میں کوئی خیانت کرے تو وہ تو پھر لے کے آئے گا. اب فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالیٰ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ نے یہاں 6 ذکر کیے ہیں نا کہ وہ 5واں حصہ کن کے لیے تقسیم ہوگا؟ اللہ کے لیے 1، اللہ کے رسول کے لیے 2، ذوی القربى حضور کے رشتہ داروں کے لیے 3، یتامہ 5، مسکین 4، مسکین 5 اور ابن السبیل 6. تو اب یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لیے جو آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں اللہ پاک تو غنی ہے، وہ تو ساری چیز کے خالق ہے، ساری مخلوق اس کی، سارا مملوک اس کا، سارا ملک اس کا ہے. اب فرماتے ہیں مفسر اختلف المفسرون ها هنا فقال بعضهم لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے لیے بھی حصہ ہے. اچھا وہ حصہ نکال کے کیا کریں گا؟ اللہ کے گھر میں ڈال دو، اللہ کے کعبے میں لگاؤ، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، لہذا اللہ کے حصے میں لگ گیا. قال ابو جعفر الرازی عن ربيعة بن بلال الرياحي قال كان رسول الله يؤتى بالغنيمة في خمس على 5 تكون 4 أخماس من الشهيدة ثم يأخذ الخمس ويضرب بيده فيه ويأخذ منه الذي كفله ويجعله للكعبة كفله فيجعله للكعبة وهو سهم لله ثم يقسم باقي 5 يكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. اب ابو جعفر راضی نے ربیع ابن العالیہ ریاحی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالغنیمت، جب مال غنیمت آتا تو آپ اس کے 5 حصے کر دیتے، اور اس کے بعد تکون 4 أخماس لمن شاہدہا، 4 تو ان کو ملتے جو اس جنگ میں آئے تھے، مجاہدین تھے. اس کے بعد جو 5واں حصہ فَيَضْرِبُ بِيَدِهِ فِيهِ، اس میں آپ اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جو چاہتے اٹھا لیتے، اور اس کے بعد باقی جو تھا حضور اس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ کے کعبے کے لیے نکالتے اور باقی جو ہے تقسیم فرما دیتے، یعنی ایک حضور کے لیے سہم، ذوی القربیٰ کے لیے حصہ، ذوی الیتامہ کے لیے حصہ، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے. وقال آخرون، اب ایک قول تھا کہ یعنی اللہ کے لیے بھی حصہ نکالا جائے گا. ایک قول یاد رکھ لیں، بعد مفسرین کا یہ قول ہے. وقال آخرون ذکر اللہ هنا استفتاء کلام للتبرک والسهم برسوله علیہ السلام.
اب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ پاک تو ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ غنی ہے اور ساری دنیا اس کے آگے مانگنے والی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا نام جو ہے تبرک و برکت و عظمت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ مقصد یہ ہے جو رسول کو دے رہے ہیں بس یا اللہ کے رسول کا حصہ ذوی القربہ یا تمام مساکین ابن سبیل 5 میں تقسیم ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کے نام پر بھی حصہ نکال کے کعبے میں لگائیں یا بعد میں مسجدوں میں لگائیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نام جو ہے برکتاً ذکر کیا جاتا ہے بس۔ جیسے اب اس کے بعد فرماتی ہے اس میں تاکید و توکید ہوتی ہے۔ وقال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فغنموا خمس الغنیمہ وضرب ذلك الخمس في 5 ثم قرأ فاعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن ابن محمد بن حنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء ابن أبي رباح بن بريدة وقتادة مغيث وغير واحد ان سهم الله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما رواه الامام الحافظ ابو بكر البيهقي باسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرى وهو يعرض فرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة فقال لله خمسها وخمس الجيش قلت فما احد اولى به من احد قال لا وَلَلسَّهْمَ تَسْتَخْرِجُ مِنْ جَيْبِكَ لَيْسَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یاد رکھیں اس حدیث سے مبارک کے بارے میں کہ میرے آقا جب سریہ بھیجتے جماعت بھیجتے جب کسی جہاد کے لیے ان کو اللہ کامیاب فرماتے مال غنیمت ملتا تو حضور پاک اس کو 5 حصوں میں کر دیتے، اور پھر حضرت ابن عباس نے یہ آیت مبارک پڑھی، انہوں نے کہا ان للہ خمسہ، یہ اللہ کا نام جو ہے یہاں برکت کے لیے ہے صرف، ورنہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حصہ ہے وہ ایک ہے۔ یہ بات سمجھ لینا، پھر یہ نہ کہنا مولوی بکی کہہ رہا تھا اللہ رسول ایک ہے۔ ہاں ماشاءاللہ بہتانے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، بات پڑھا کرو سمجھا کرو، جیسے کہتے ہیں مولوی مکی کہتا ہے نبی نور ہے، بس او خدا کا خوف کرو، 3 گھنٹے میری بشریت کے تقریریں ہیں تو میں نے وہ نہیں سنی، اتنی یعنی الزام تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دشمن بھی کبھی لگاتا ہو، یعنی حد ہوتی ہے نا جھوٹ بولنے کی، لفظ نور کہہ دینے سے یہ معنی ہو گیا کہ حضور نور ہے۔ حضور نے خود جو دعا کی اللہم اجعل فی سمعی نورا و بصری نورا، اس کا کیا معنی ہو جاتا؟ اللہ کے بندے ایک ہے عقیدہ رکھنا کہ انبیاء نور سے پیدا ہوئے ہیں اور بشر نہیں ہے تو کفر ہے، تو قرآن کے خلاف ہے، نص قطعی کے خلاف ہے، نص جلی کے خلاف ہے۔ اس لیے اب سمجھیں ابن عباس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، مولوی مکی کے کھاتے میں نہ ڈال دینا، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ ان للہ خمسہ وللرسول کا معنی یہ ہے کہ سہم اللہ وسہم رسولہ واحد، کہ بس جو اللہ کے رسول کا حصہ ہے رسول کو مل گیا تو اللہ کے رسول کو مل گیا، گویا کہ وہ ایک سہم ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے لیے الگ نکالیں گے اور حضور کے لیے الگ نکالیں گے، نہ اللہ کا نام جو ہے وہ عظمت کے لیے ہے، اللہ تبارک کا تعالی، اللہ تو ہر چیز کے مالک ہے، ان کو کیا ضرورت ہے تمہارے مال کی؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ فجعل، اب مفسر فرماتی ہیں فجعل سہم اللہ وسہم الرسول واحدا، اور یہی بات کی کس نے؟ ابراہیم النخعی نے، حسن ابن محمد بن الحنفیہ نے، حسن بصری نے، شعبی، عطاء ابن ابی رباح، عبداللہ نے بريدہ، قتادہ، مغیرہ، ان سب نے یہی کہا کیا کہ ان سہم اللہ ورسولہ واحد، کہ اللہ کا سہم اور یہاں رسول ایک ہے، ورنہ اللہ تو سب چیز کا مالک ہے۔
اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام الحافظ ابو بکر البیہقی نے نقل کیا ہے باسناد صحیح، جس کی سند بھی الحمدللہ صحیح ہے، عبداللہ ابن شقیق عن رجل قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجل جب آ جائے نام تو معلوم نہیں ہے لیکن وہ صحابی ہے، جب صحابی ہو تو الحمدللہ الصحابۃ کلہم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں حضور وادی قرا میں تھے اور آپ کے سامنے کچھ گھوڑے پیش ہوئے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے یہ بچائیں، ما تقول فی الغنیمت، حضور مال غنیمت میں کیا حکم ہے؟ فقال للہ خمسها، اللہ کے لیے پانچواں حصہ، واربعۃ اخماسها للجیش، باقی چار جو ہیں وہ جیش کے لیے، لشکر کے لیے، مجاہدین کے لیے۔ یعنی یہاں حضور نے صرف اللہ کا نام لے لیا کہ ان للہ خمسہ، پانچواں حصہ تو بھی اللہ کے لیے ہے، حالانکہ وہ رسول بھی لیں گے تو بالقربہ بھی لیں گے، سب لیں گے۔ اب اس کے بعد قلت فما احد اولی بہ من احد، تو میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مجاہدین میں پھر کوئی فرق کریں گے؟ یعنی کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، آپ نے فرمایا نا سب برابر ہے۔ کالا لا، بالکل نہیں، سب برابر۔ وللسهم تستخرجه من جیبک لیس انت احق به من اخیک المسلم، حضور نے فرمایا نا، حتیٰ کہ تمہارے جیب میں بھی مال غنیمت ہے، حالانکہ وہ تو تم نے حاصل کیا ہے نا، تم نے کافر کو مارا، اس کا مال لیا، وہ جو تمہاری جیب اس میں بھی سب برابر کے شریک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو گی یہ تو میں نے حاصل کیا ہے، اور وہ کہے گا نہیں جی اس بڑے کافر کو تو میں نے مارا ہے، لہذا اس کے جو قیمتی مال ہے وہ مجھے، میں چار حصے جو ہیں وہ برابر مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اور بعض علماء نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جو لفظ پہلے اللہ کا جلالت کا ذکر ہے، دیکھو نا اب مال تقسیم ہو رہا تھا، اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں، وہ تو غنی ہے، ساری دنیا فقراء محتاج ہے، لیکن آخر اللہ کا نام جو ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ کا نام کیوں آیا؟ اس پہ علماء نے لکھا ہے جن کو اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی ہے، انہوں نے کہا پہلی بات سمجھو کہ اس اللہ کے اسم جلالہ میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، وہاں تو ایک ایک لفظ میں موتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مال غنیمت آ گیا۔ اب مال غنیمت میں آیا ہے سریہ لے کر۔ سریہ کا کیا معنی کہ حضور پاک نے فوج بھیجی، انہوں نے جنگ لڑی، جنگ لڑنے کے بعد جو مال غنیمت ملا وہ لے کے آ گئے۔ اب حضور تو خود موجود ہی نہیں، نہ ذوی القربیٰ حضور کے اہل عیال، بیوی، بچے، ازواج محترمون وہ بھی موجود نہیں۔ تو ایک منٹ کے لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال جلا جاتا مجاہدین کے کہ دیکھو جی یہ پانچواں حصہ جو ہم دے رہے ہیں تو ان کو دے رہے ہیں جو جنگ میں بھی نہیں تھے۔ بھئی چار حصے تو ہم مجاہدین میں تقسیم ہو رہے ہیں، ٹھیک بات ہے، لیکن لڑائی تو ہم نے لڑی ہے نا، جنگ تو ہم نے لڑی، تکلیفیں تو ہم نے اٹھائیں۔ تو اس لیے اللہ کا نام آ گیا کہ ہر بندہ سمجھ لے کہ سب کچھ کس کا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتے تو تم جنگ جیت سکتے تھے، تو تمہیں فتح کس نے دلائی؟ یہ مال غنیمت کس کی مدد سے ملا؟ اس لیے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت کو آپ ملاؤ گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، جان لو تمہارا مولا کون ہے، تمہارا متولی کون ہے، تمہارا ناصر مددگار کون ہے، اور جب اللہ مددگار ہو تو اس سے اچھا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ تو جب سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر میرے نبی کے حصے پہ اعتراض نہ لانا دل میں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جب سب کچھ اللہ کا، تو اس سے دلوں کی اس بات کو اللہ کے ذکر نے، دیکھو نا جیسے اللہ کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
جو اللہ کو ایذا پہنچائے. کس کی طاقت ہے جی اللہ کو ایذا پہنچائے؟ کسی کی مخلوق کی طاقت ہے؟ ساری دنیا جو اکٹھی ہو جائے کیا کر سکتی ہے؟ ساری دنیا بے دین ہو جائے نعوذ باللہ اللہ کو کیا نقصان دے سکتے ہیں؟ ساری دنیا مومن بن جائے تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہاں کیا آیا کہ جو رسول کو ایذا دے رہا ہے گویا وہ اللہ کو ایذا دے رہا ہے. اسی لیے حدیث نے وضاحت کر دی، حدیث نے شرح بیان کر دی. حضور نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. فمن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے پھر قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں اس کو پکڑ لے. اس لیے اب سمجھیں کہ اللہ کے نام میں کتنا بڑی حکمتیں آ گئیں کہ صحابہ کے دل دھل گئے. دوسری بات یہ ہے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال نہیں کھانا، صدقہ وہ بھی نہیں کھانا کہ وہ تو میل ہے لوگوں کی. یہاں اللہ نے فرما دیا میرا نبی تیرا حصہ جو ہم نکال کے دے رہے ہیں یہ صدقہ خیرات نہیں، بلکہ یہ تو وہ خالص مال ہے جو اللہ کی مدد سے کافروں سے نکل کے مسلمانوں کو ملا ہے. یہ سب اللہ کے لیے، تو خالص اللہ کا مال ہے، اللہ تمہیں دے رہے ہیں. یہ کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ قبول نہ فرمائیں یا آپ ڈریں. یہ مال تو براہ راست ان سے منتقل ہو کے مسلمانوں کو ملا، اور کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے ملا. تو اب دیکھو کہ فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے نام میں اس میں جلالہ کے ذکر کرنے میں کتنی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھو گے یہاں 3 مقام پہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہاں لام ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں لام نہیں ہے، وہاں لام نہیں لگائے گیا. حالانکہ تو وجہ کیا ہے؟ فرق ہے. اس لیے کہ اگر لام لگا دیا جاتا تو معنی یہ ہوتا کہ ان کا سب کے لیے بحیثیت یتیم ہونے کے الگ حصہ ہے، مسکین ہونے کے الگ حصہ ہے. اچھا اب ایک آدمی ہے وہ ذوی القربیٰ بھی ہو اور یتیم بھی ہو. اچھا ذوی القربیٰ بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، تو اب اس کو تو 3 حصے دینے پڑتے نا، ایک بطور مسکین ہونے کے، ایک بطور ذوی القربیٰ ہونے کے، ایک بطور یتیم ہونے کے. لیکن جب لام نہیں لگا تو سمجھ آ گیا کہ نہ، اللہ کے رسول کے لیے تو حصہ خاص ان کا اختصاص ہے، ذوی القربیٰ کے لیے بھی خاص ہے. یہاں کوئی امیر غریب کی پہچان نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے یتیم ہے، مسکین ہے، ان میں دینا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سب کو ہم برابر دیں، جتنا مناسب سمجھیں گے امام وقت وہ اتنا تقسیم فرما دیں گے. تو اس لام کے لگانے میں اور نہ لگانے میں بھی کتنی بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے اور اتباع کتاب و سنت نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ دین اسلام پہ رکھے اور دین اسلام پہ موت خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اگر آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اگلی سورت پڑھیں. ایک آدمی نے قرآن حدیث کے معنی بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور وہ قواعد لغت عربیہ بھی نہیں جانتا، لیکن وہ قرآن و حدیث کے معنی بیان کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ تو ہے جو آج کل دیکھ رہے ہیں، کہ اسی کا نتیجہ تو ہے آج کل جو سارے جھگڑے ہیں. بہرحال اللہ کے قرآن کو بیان کرنے کے لیے ذمہ داری ہے کہ پہلے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کا علم عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر آدمی بیان کرے. آذان کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ سنت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور اس دعا میں ایک بڑی نعمت ہے کہ جب ہم دعا مانگیں گے تو حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. باقی دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دعا میں آدمی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگی جاتی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جاتی ہے. اور کبھی کبھی استسقاء کا معاملہ ہے تو حضور نے اتنے ہاتھ اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغل مبارک بھی ظاہر ہو گئی. اور اسی طرح بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی کر دوں،
اس لیے میں کچھ نہ کچھ ان کو اپنی نعمت سے عطا فرما دیتا ہوں. تو اس لیے اذان کے بعد جو دعا ہے ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے عمرہ کیا اور اس کے بعد 3-4 جگہ سے اپنے سر کے بال کاٹے. اگر ٹک لگائے ادھر سے دو تھوڑے سے, ادھر سے تھوڑے سے, ادھر تو دم پڑ گئی, ایک بکری دم ادا کرے اور بال بھی اچھی طرح کٹوائیں. یاد رکھو یہ عمرہ کرنا کوئی حکیم نے لکھا ہے نسخے میں یا ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ 2 اینٹی بائیوٹک کی گولیاں کھا لو اور ایک عمرہ کر لو. اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو, نہیں کرنا ہے تو نہ کرو. نفلی عبادت ہے, کوئی ضروری تو ہے نہیں. اگر کرنا ہے تو پھر عین سنت کے مطابق کریں, جیسے حضور پاک نے اس طرح پھروایا اس طرح. اگر تمہیں اس طرح پھروانے سے کوئی ڈر لگتا ہے کہ بھئی گنجے ہونے سے تمہاری توہین ہو جائے گی اور تمہاری شخصیت تو تمہارا جو شان ہے اس میں فرق آ جائے گا, اللہ کے نبی کی شان میں فرق نہیں آیا, تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ قصر کروائے. قصر کا معنی کیا ہے کہ اگر مثلا اتنے بال ہیں تو اس کا چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے, یہ نہیں کہ ٹک لگائے. اگر آج کے دور میں جہاد کیا جائے تو اس کے 5ویں حصے کے مصارف جو موجود ہیں بالکل اسی طرح جیسے کہ صحابہ کرتے تھے حضور کے بعد, خلفائے راشدین کا عمل موجود ہے. عمرے کی نیت سے ہی پاکستان سے آیا ماشاءاللہ, لیکن میقات سے پہلے میں نے احرام نہیں باندھا. آپ تو عمرے کے لیے رہے تھے, رہنمائی ہی نہیں تھی, تو پوچھا کیوں نہیں پہلے آپ نے؟ رہنمائی کیسے ہوتی آپ کی؟ عمرے کے بعد مکے پہنچ کے مسئلہ پوچھنا تھا, وہاں سارے مولوی صاحبان جو ہیں انہوں نے آپ کو کام نہیں بتاتے. عقل کی بات کرو. بہرحال عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم ادا کریں. اگر پیسے نہیں ہیں, جب اللہ پیسے دے دے ایک بکری حد حرم میں ذبح کر کے فقراء حرم کو کھلا دینا. اور بالکل تمہیں پتا ہے کہ مجھے ملیں گے ہی نہیں تو پھر 10 روزے رکھ لو انشاءاللہ. میرا رشتہ دار ہے وہ ریاض سے آیا بقر عید پر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس مدینہ منورہ, ٹھیک ہے. دوسرے دن اس نے مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے مکے آنا تھا, لیکن اس کو کسی نے کہا کہ ان دنوں میں عمرہ نہیں کرنا ہوتا ہے, اس لیے اس نے عمرہ نہیں کیا اور جدے آ گیا اور جدے سے بغیر احرام کے مکے پہ آیا. اس پر دم لازم ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ چونکہ وہ جدے چلا گیا سیدھا مکے نہیں آیا اور اس کی نیت بھی عمرے کی ختم ہو گئی کہ ایام تشریق ہے اور ان 5 دنوں میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے انشاءاللہ اس پہ دم نہیں ہوگا. واللہ عالم. آدمی کے گانا بجانا گویے شادی پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال یاد رکھو, جس شادی پر یا جس دعوت میں یا جس فنکشن میں شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو وہاں جانا جائز ہے. یعنی جہاں منکرات ہیں, جہاں بدعات ہیں, گانے ہیں, عورتیں مغنیہ ہیں, وہاں ناچ ہیں, ڈانس ہیں, بسنت کے میلے ہیں, یہ سالگرہ ہے, یہ برتھ ڈے ہے, یہ نیو ایئر ہے, یہ سب منکرات ہیں. ان میں شرکت کرنا, کھانا کھانا حرام. ایک مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ اوجڑی جانور کے اندر جو ہوتی ہے وہ اوجڑی, ہاں بہرحال اس کو دھو لیں صاف کر لیں تو کھانا جائز, کوئی منع نہیں. اگر ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے جمع کر لی سفر میں تو وطر جو ہیں وطر بھی پڑھ لو. جب فرض پڑھ لی ہیں تو وطر کیوں نہ پڑھو؟ احناف کے نزدیک وطر واجب ہیں, پڑھنے ہیں, نہیں پڑھو گے تو قضا کرنے پڑیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں, پڑھیں تو ثواب ہے, نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. ایک آدمی چوری کرتا ہے اور اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے, منع بھی کرتے ہیں تو نہیں مانتا, تو اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ انشاءاللہ تم بھی ایک دن اسی چوری میں پکڑے جاؤ گے. وہ جو اس کے بعد چوری کا مال ہے نا, جو کھانا کھائیں گے نا انشاءاللہ ایک دن سب کا رگڑا لگ جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ایسے لوگوں سے اور دور ہو جاؤ.
اضعف الایمان تو بنو نا. حضور نے فرمایا کہ برائی سے دل سے نفرت کرو. تو جس سے نفرت کرو کبھی سلام کر دے اس کو. تو نفرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جی ہاں دل میں برا سمجھتے ہیں لیکن کھانا کٹے کھا رہے ہیں. یہ کیا معنی ہوا دل میں برا سمجھنے کا؟ دل میں برا سمجھنے کا معنی ہے دیکھو نا، اب تمہارا کسی سے جھگڑا ہے، دل نہیں ملتے تو بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا، آدمی اپنے بزرگوں کے پاس نہیں جاتا، وہ کہتا جی میری طبیعت نہیں مانتی. تو اگر اس برائی کو تم برائی سمجھتے ہو تو اس سے دور ہو جاؤ. اگر جماعت ہے اور صفیں پوری ہو جائیں، ایک آدمی آئے اکیلا، توقع ہے اور آنے کی تو کھڑا ہو جائے، ورنہ صف میں ملے یا ایک آدمی کو سب سے اپنے ساتھ ملا دے، اکیلا نہ کھڑا ہو. حضور کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو. احرام کی حالت میں مینا گیا، مینا جانے سے کچھ نہیں ہوتا، احرام باندھنا ضروری. مینا تو حرم ہے اللہ کے بندے. بھائی فوت ہو گیا، اچھا اس کے لیے میں نے کیمرہ بیچ دیا، اچھا کیمرے کا پیسہ یعنی آپ اس پر لگاؤ گے، تو کیمرے سے فوٹو کھینچتے ہو تو غلط چیز ہے، وہ پیسہ بھائی پر نہ لگاؤ، خیرات کرو تو حلال کے پیسے سے کرو. پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں، پانی میں جا کر پیڑ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. مجھے تو وہی سمجھ نہیں آیا کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا. عورتوں کو قبرستان جانے سے حضور نے منع فرما دیا. جب منع ہے تو نہ اندر جائے نہ دور کھڑی ہو. اگر فجر کی نماز ہماری قضا ہو جائے تو ہاں سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں. یہ سنتیں میرے آقا کو بہت محبوب ہیں. میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری اماں جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے. جس سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے اس کی عمر جو ہے 70 سال ہے. کیا شادی جائز ہے؟ کیوں شادی تیری اماں کرنا چاہتے، تمہیں کیا فکر ہے؟ بھائی تم تو نہیں کر رہے ہو نا شادی اللہ کے بندے، اس کو 70 سال والا قبول ہے تو تمہیں کیا ہے تکلیف؟ نہ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بالکل اچھا کر رہی ہے. آدمی بالکل بیوہ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور 70 سال کا آدمی بعض اوقات جوانوں سے بھی تندرست ہوتا ہے، اور بعض جوان 20 سال کے جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں فلمیں دیکھ کے انشاءاللہ. ان کو تو ویسے چھٹی ہے. اس سے پہلے جو بوڑھے ہیں وہ اچھے ہیں، وہ کر دیں دو شادی ماں کو، مت روکو اس کو. آدمی کی ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، استنجے کی کوئی ضرورت نہیں، وضو کرے. اگر عورت کو طلاق مل گئی لیکن عدت کے اندر دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں تو اکیلے نماز پڑھو، یعنی راستے میں مسافر ہو تو سفر قصر کرو گے. اگر مسجد نبوی میں امام کے پیچھے پڑھو تو پوری پڑھو گے، چونکہ امام جو مسافر نہیں ہے نا. یہی تو ہم ساری زندگی سمجھاتے رہتے ہیں کہ بندہ امام کے تابع ہے. حالانکہ میں مسافر ہوں، مجھے 2 پڑھنی تھی، لیکن امام 4 پڑھے گا تو میں کتنی پڑھوں گا؟ تو میرا اپنے وجود کا حکم ختم ہو گیا، امام کے تابع ہو گیا. میرے ہاتھ میں ویٹو لگ گیا، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے کیا پتا ویٹو کیا بلا ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں تو میں بتاؤں کیا؟ ویٹو لگ گیا، بھائی ویٹو پتہ ہی کیا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ حق پہ ہیں، ہم بالکل حق پہ ہیں. ہم نے تو کبھی ان کو نہ حق پہ نہیں کہا. وہ ہمیں جتنا گالیاں دیں ان کی مرضی، جزاہم اللہ خیر. ہم تو ان کو اہل حق سمجھتے ہیں. ہمارے تو ابھی وہ مولانا عبداللہ صاحب فوت ہوئے گوجرانوالے میں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اہل حدیث عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، بڑے ان کے خدمات ہیں. اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. اللہ کی رحمت سے ہم نے تو علماء اہل حدیث کو ہمیشہ اہل حق سمجھا ہے، ہمیشہ احترام کیا، ہمیشہ عزت کی اور کرتے رہیں گے. بعض لوگ سلام پھیرنے سے پہلے حجر اسود پہ بھاگتے ہیں، نماز ختم بوسہ ہضم. نماز تو فی امان اللہ ہو گئی نا، شکر ہے بوسہ مل گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
مسجد اقصی سے پہلے بھی کعبۃ اللہ تھا، ہاں بالکل، اول بیت وضع للناس، مسجد اقصی تو بعد میں بنی۔ ایک دوست کی شادی ہوئی، اس کی بچی پیدا ہوئی، بیوی اسی دن فوت ہو گئی، اور ان کے جو بچے بیوی کے والدین سامان بھی لے گئے، بچی بھی لے گئے۔ بہرحال جب تک بچی چھوٹی ہے تو ماں تو اس کی فوت ہو گئی، اگر ماں کے علاوہ کو قریبی رشتہ دار ہے تو رکھ سکتے ہیں، جب بڑی ہو تو باپ کا حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، حضور بھی دیکھتے ہیں، مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حضور کی حیات مبارک کے اندر جب آیت اتری تو اس وقت سب حضور کے سامنے تھے عمل، بعد میں دیکھنے کی بات تو نہیں۔ حضور کے حصے وہ 5 حصے، 5واں حصہ جو ہے ان کو گویا کہ پھر تقسیم کریں گے، حضور بھی لیں گے، یتیم مسکین سب لیں گے، ان کو تقسیم کریں جیسے کریں، وہ تو صاحب موجود ہے۔ 5ویں حصے کو پھر 5 حصے کر لو۔ کیا ایک آدمی ہے اپنی کمپنی سے وہ مال چراتا ہے، کیا اس کی میں خبر کمپنی والوں کو دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، 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 دے سکتے ہیں،